انسان جو لباس پہنتا ہے، جو عورتیں خاص طور سے لباس پہنتی ہیں، آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو آج کل عورتوں کو وہ والا لباس اختیار کرنا کہ جو لباس میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، لباس کے لیے جو شرائط، جو حدود شریعت نے بیان کی ہیں، وہ والا لباس اختیار کرنا عورتوں کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ آج کے خواتین کو برقع اوڑھنا بوجھ معلوم ہو رہا ہے، پردہ کرنا بوجھ معلوم ہو رہا ہے، بالوں کا کھولنا، خوشبو لگا کر ننگے جسم کے ساتھ، کھلے ہوئے جسم کے ساتھ باریک باریک کپڑے پہننا جس سے جسم صاف جھلک رہا ہو، یہ والا لباس بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑا اچھا اپنے آپ کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اسلامی لباس اختیار کرنے بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ تنہا یہ نہیں ہے کہ برقع پسند نہیں آیا، مسئلہ تنہا یہ نہیں ہے کہ چادر پسند نہیں آئی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ اگر انسان کوئی بھی گناہ اختیار کرتا ہے، انسان اس وقت تک گناہ اختیار نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے دل کے اندر ایک ناسور، ایک گناہ کا مادہ اس کے دل کے اندر نہ پلنا شروع ہو جائے، اس وقت تک انسان گناہ اختیار نہیں کرتا۔ ہر گناہ کا جو ظاہری میں ہوتا ہے اس کا ایک باطنی گناہ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ جب تک باطن کے اندر، دل کے اندر ایک گناہ نہیں ہوتا، باہر کے اعضاء گناہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر بے پردگی کا پسند آنا، اپنا جسم دکھاتے ہوئے اچھا محسوس ہونا اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا، یہ مرض اس وقت تک کسی بھی عورت کے اندر یا کسی بھی مرد کے اندر جو اللہ نے اس کے لیے سطر کا ڈھکنا واجب قرار دیا، کوئی بھی مرد اپنے سطر کا وہ حصہ اس وقت تک نہیں کھول سکتا کہ جب تک کسی بھی مرد یا عورت کے دل میں بے غیرتی اور بے حیائی نہ آئے۔ اگر کسی کو برقع بوجھ معلوم ہو رہا ہے، اگر کسی کو دوپٹہ بوجھ معلوم ہو رہا ہے، اگر کسی کو باریک لباس پہننا اچھا معلوم ہو رہا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دل بے حیائی سے بھر چکا ہے۔ دل کے اندر حیا ہو اور کوئی عورت برقع اتار دے، نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر حیا ہو اور بغیر دوپٹے کے کوئی عورت بازاروں میں نکل جائے، نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر حیا ہو اور عورت کا جسم کوئی نامحرم دیکھے، نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر حیا ہو اور مرد کے سطر کا حصہ کھل جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑھ کر ہم بات کر لیں کہ یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر جنم کیسے لیا اس نے، یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آئی کہاں سے؟ اس کو لانے والے میں اور آپ۔ کیسے؟ اپنے گھر کے اندر جو ہم ٹی وی لے کر کے آئے، سب سے بڑی بے حیائی کی وجہ ٹی وی ہے۔ اور پہلے کے زمانے کے اندر تو اس کے ذریعے سے اتنی بے حیائی نہیں پھیل رہی تھی جتنی آج کے زمانے کے اندر پھیل رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ والا مسئلہ، یہ ایسی بے حیائی، یہ ایسی چیز بن چکی ہے کہ اس سے جو دیندار سمجھنے والا اور نماز کا پابند طبقہ اور جن کے گھروں میں تعلیمیں ہوتی ہیں وہ والا طبقہ، یہ بھی اس سے متاثر ہو گیا۔ اور کسی کو شیطان نے یہ بہکا دیا کہ تم نیوز دیکھ لیا کرو، اس وجہ سے تم ٹی وی رکھ لو، کسی کے دماغ کے اندر یہ بٹھا دیا کہ تم اس وجہ سے رکھ لو، مختلف طریقوں سے بس کل ملا کر یہ گھر کے اندر داخل کر دیا۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک باپ، ایک ماں، ایک بھائی اور ایک بہن، اس کے علاوہ اور بھی رشتے، میں اس وقت یہ 4 مثالیں دے رہا ہوں کہ ایک باپ، ایک ماں، ایک بہن اور ایک بھائی، یہ جوان بھائی بہن، یہ جوان بیٹا بیٹی، یہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور فلموں کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ کیا فلموں کے اندر یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلامی لباس اختیار کیا جائے، یا فلموں کے ذریعے سے بے حیائی سکھائی جاتی ہے، یا فلموں کے ذریعے سے ننگا پن سکھایا جاتا ہے، یا فلموں کے ذریعے سے ماں باپ کی خلاف ورزی کرنا سکھایا جاتا ہے، یا فلموں کے ذریعے سے گھر سے بھاگنے کا سبق دیا جاتا ہے؟ کیا فلموں میں یہ صرف اور صرف یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ایک لڑکا ہوگا اور ایک لڑکی ہوگی، اور بالآخر کچھ بھی ہو جائے، ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات پیدا کرنے، چاہے سارا زمانہ مخالفت کرے، چاہے ساری دنیا مخالفت کرے، لیکن ان دونوں کو بالآخر ایک ہو جانا ہے اور دنیا ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر کے رہے گی؟ کیا آپ کی فلمیں سبق نہیں دیتی ہیں آپ کی اولاد؟ کتنے عقل مند ہیں ہم، کتنے عقل مند ہیں ہم، ہزاروں روپے کا ٹی وی لا کر لگانے والے اور سینکڑوں روپے مہینے کا خرچ اٹھانے والے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بغیرتی سکھانے والے، ان کو بے حیائی سکھانے والے، پھر کل جب ہماری بچی کوئی ناشائستہ حرکت کرتی ہے، جب وہ کوئی بات ہمارے سامنے رکھتی ہے، جب اس کی بغیرتی کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ تو آپ نے اپنے خرچ کے اوپر اپنے گھر کے اندر مسئلہ پالا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو اب جب نتیجہ آ گیا؟ یہ بے حیائی کی وجوہات۔
آج ہم لوگوں نے عجیب و غریب اپنا ماحول بنایا ہوا ہے، عجیب و غریب گھر کا ماحول ہے، بس ساری باتیں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، معلوم بھی ہے غلط ہے، لیکن غفلت کہا جائے، بے وقوفی اور حماقت کہا جائے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے قیامت کے عذاب کا، قیامت کی سزا کا یقین نہیں رہا، کہ سب کچھ سنیں گے لیکن زندگی بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور کہاں کہاں تک میں بے حیائی اور بغیرتیاں بیان کروں کہ آج کے زمانے میں کتنے غلط طریقے ہمارے گھروں کے اندر، مسلم گھروں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر رائج ہو چکے۔ آج ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی غیر کے ساتھ بات کر رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور آج کل تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ اس ناجائز طریقے کو لوگ جائز کر لیتے ہیں۔ کس طرح سے ناجائز کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے گھر کے اندر فلاں لڑکا آتا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحبزادی نے بھائی بنا لیا ہے۔ بھائی بنانے کا حق کس نے دے دیا؟ بھائی اپنی طرف سے بنا لیا۔ کس نے حق دیا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی لڑکی کو یا کسی بھی لڑکے کو کہ وہ کسی بھی انسان کو یہ کہے کہ وہ میرا بھائی ہے، بھائی بن گیا؟ بھائی بنانے کا حق تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اگر کوئی انسان ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا، ایک باپ کی اولاد ہوں گے، تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا باپ الگ، اس کی ماں الگ، دونوں الگ الگ، دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی بنا لیا، آپ نے کہہ دیا اور دنیا میں ہو گیا، اللہ نے مان لیا۔ سوائے بغیرتی کے کچھ اور چیز نہیں ہے کہ دنیا والے یہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے کہ اگر ہم نے بھائی بنا لیا تو گھر میں آنے جانے کی اجازت ہو جائے گی۔ کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتے اس طریقے سے، کوئی بھائی بھائی نہیں ہوا کرتے اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ میں کہاں کہاں تک بغیرتیاں بیان کروں، کہاں کہاں تک بے حیائیاں بیان کروں کہ گھروں کے اندر ایسے ماحول ہوتے جا رہے ہیں کہ باپ کو معلوم ہے کہ غیر لڑکا آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ باپ کیا اس چیز پر بچوں کو متنبع کرے، وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات، خدا کی پناہ، دل لرز جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یورپ کا جو معاملہ اور وہ جو وہاں کا ماحول، وہ جو وہاں کی گندگیاں، وہ جو وہاں کی غلاظتیں، وہ بالکل یہاں پر آ چکی۔ ان غلاظتوں کا اثر پورے کا پورا آ چکا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے اس علاقے کے واقعات بیان کروں کہ اس علاقے میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میری تکذیب کر دیں گے کہ نہیں یہاں نہیں ہو سکتا یہ۔ لیکن خدا کی قسم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بہت برا ماحول ہے، بہت برا ماحول ہے۔ وہ جو یورپ کے اندر سنا کرتے تھے کہ بیٹا ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اسی طرح بھائی بہن اور باپ بیٹے آپس میں بدکاریاں کر رہے ہیں، یہ جو سارے کے سارے واقعات یورپ کے بارے میں سنا کرتے تھے وہ ان علاقوں میں ہونے لگے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں سنی سنائی باتیں بیان نہیں کیا کرتا۔ جو مسائل مجھے تحقیق کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، میں وہی باتیں بیان کرتا ہوں، میں کبھی سنے سنائی باتیں نہیں بیان کیا کرتا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ ہو رہے ہیں واقعات۔ جب ان فحش فلموں کے ذریعے سے، اور یہ والی فلموں کی کیا بات ہے، میں نوجوانوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم لوگ غافل ہیں اس بات سے کہ ہمارے نوجوان بچے کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ لگانے والے اپنے گھر کے اندر آپ ہیں، تنہائیوں میں موبائل چلانے کی اجازت دینے والے آپ ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تنہائیوں کے اندر فحش فلموں کے عادی بن چکے ہیں؟ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری۔ آپ لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم، آپ باپ بن چکے کہ یہ والی بیماریاں کب پیدا ہوتی ہیں، بچہ یہ والی حرکتیں کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی خواہشات ناجائز طریقے سے پوری کرتا ہے، جب وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے اور اس کے دماغ کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے کہ میں اب اپنی خواہش کہیں بھی پوری کروں، اور وہ ناجائز طریقوں سے تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، تب جا کر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ آپ خوش ہوتے رہیں، سوچتے رہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 8 9 سال کے بچے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن کون فکر کرے گا میرے اور آپ کے علاقے کے ان بچوں کی؟ آپ کی اولاد کی فکر آپ کو کرنی ہوگی، کوئی اور آ کر آپ کی فکر نہیں کرنے والا۔ آپ کی اولادیں میں کیوں لے کر بیٹھوں؟ آپ کی اولادوں کو میں کیوں بتاؤں گا ان کو یہ مسائل؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا جوانی ایسی ہوتی ہے، اس میں اگر تم نے یہ والا کام کیا آپ کی جوانی خراب ہو جائے گی، آپ کی آنے والی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپ کو لے کر کے بیٹھنا پڑے گا اپنی بیٹی کو، اور اس کو بتانا پڑے گا بیٹی جب تو جوان ہو کر باہر جائے گی، اسکول کے اندر جائے گی، کالج کے اندر جائے گی، ایسے ایسا معاملہ تیرے ساتھ پیش آئے گا، تجھے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے، تجھے میری حیا کی حفاظت کرنی ہے، تجھے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کے دامن کو بھی بچانا ہے، اپنے دامن کو بھی بچانا ہے، اور اپنے خاندان کی عصمت اور عزت کو بھی بچانا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کے کرنے کے کام ہیں۔
صرف زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس بچوں کو کپڑے دے دیے، بچوں کے شوق پورے کر دیے، ان کو موبائل لا کر کے دے دیا. یہ تربیت کون کرے گا؟ ان موضوعات کے اوپر کون بات کرے گا؟ ہر ایک انسان اس سے غافل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے نشے کے عادی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے ہم جنسی کے عادی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے وہ کام کر رہے ہیں جو ابھی سے 30-40 سال پہلے بڑے لوگوں کے خیالات کے اندر بھی باتیں نہیں آیا کرتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے ایسی حرکتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں.